لاک ڈاؤن کے بعد ایک بڑا ایشو چل رہا ہے کہ سکولز سارے بند ہیں، اور بالخصوص سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ پرائیویٹ سکولز ہیں۔ بچے تو سارے ہی متاثر ہیں، لیکن پرائیویٹ سکولز جو ہیں ان کے اساتذہ، ان کے مالکان جو ہے وہ بری طرح متاثر ہیں، اور طرح طرح کے نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ بچے سکولز میں فیس دیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں دیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ 20% ڈسکاؤنٹ ہو گئی ہے، اور کبھی اسی طرح کے مختلف جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے ہیں، اور مختلف آراء پائی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح اسی حوالے سے والدین الگ پریشان ہیں، اور پرائیویٹ سکولز مالکان ہیں وہ اپنی جگہ پریشان ہیں۔ والدین کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 2-3 ماہ ہو گئے بچے گھر بیٹھے ہوئے، ہم فیس کیسے دیں، جبکہ سکولز کے جو مالکان ہیں ان کے لیے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ان کے پاس بڑی تعداد میں سٹاف ہے، اور سٹاف کو انہوں نے تنخواہ ہر صورت دینی ہے۔ مارچ اور اپریل کی فیس جو تنخواہ تھی کسی حد تک کچھ جو سکولز ہیں وہ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور کچھ ابھی تک نہیں دے سکے، کیونکہ ان کا جو دار و مدار ہے وہ والدین بچوں کی فیس جمع کراتے ہیں، اسی پہ ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے جو بلڈنگ کے کرائے اور اس طرح کی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن جو باغ ہے ان کی ایک اجلاس ہوا ہے ڈپٹی کمشنر باغ کے ساتھ۔ ہم پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے جو ذمہ دار ہیں خالد کھوکھر صاحب، ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کیا مطالبات تھے اور کیا معاملات طے ہوئے۔ موجودہ کرونا وائرس کے نتیجے میں یوں تو ساری دنیا متاثر ہوئی ہے، اور زندگی کا ہر شعبہ اس سے متاثر ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ تعلیمی شعبہ اس سے متاثر ہوا ہے، اور بالخصوص پرائیویٹ تعلیمی ادارے وہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس وبا کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹیچرز جو ہے وہ بے یار و مددگار بیچارے گھروں میں موجود ہیں، اس لیے کہ والدین نے ابھی تک اداروں کا رخ کیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ فیسیں جمع کروائی ہیں۔ اس لیے پرائیویٹ تعلیمی ادارے انتہائی معاشی دباؤ کا شکار ہیں، معاشی کرائسس کا شکار ہیں۔ میں اس موقع پر حکومت آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جہاں آپ نے زندگی کے ہر سیکٹر کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہاں پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو ملکی خدمات میں سب سے زیادہ گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی سبسڈی اور ان کی ریلیف کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ ان کی بلڈنگز کے کرائے ہیں، ان کے ٹیچرز کی تنخواہ ہے، ان کے سپورٹنگ سٹاف کی تنخواہ ہے۔ تو میں حکومت سے ایک تو یہ گزارش کروں گا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی کسی پیکیج کا اعلان کرے۔ آپ کی جو ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا معاملات طے پائے آپ کے؟ ڈپٹی کمشنر صاحب کو ہم نے باور کروایا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے ایک تو دفاتر کھلنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور پھر والدین جو اس وقت فیسیں جمع نہیں کروا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک سرکاری طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے کہ فیسیں والدین جو ہے وہ جمع کروائیں، اور کسی کی فیس جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اگر والدین بر وقت جو ہے وہ ہمیں فیسیں جمع کروائیں گے تو ہم ٹیچرز کی تنخواہوں کی ادائیگی کو ممکن بنا سکیں گے، اور اپنے تعلیمی اخراجات کو جو ہے وہ پورے کر سکیں گے۔ میں اپیل کرتا ہوں سارے والدین سے کہ اچھے وقتوں میں آپ ہمارے ساتھ تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی بچوں کی تعلیم و تربیت کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اور ہم ان حالات میں بھی اپنے آن لائن سسٹم کے تحت جو بھی ہمارے پاس ممکنہ وسائل ہیں آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس مشکل وقت میں آپ اپنے بچوں کی فیس جو ہے وہ بر وقت جمع کروائیں، تاکہ ہم اپنے ٹیچرز کو تنخواہ بر وقت دے سکیں۔